السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، سوشل میڈیا کے اوپر کافی ہنگامہ اور بوال ہوا۔ اس کے بعد مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب جو محترم دارالعلوم دیوبند ہیں، وہ سامنے آئے اور انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ یہ دراصل حضرت محترم صاحب کا مشقی مناظرے کے پروگرام میں طلبہ کے درمیان کیا گیا خطاب ہے، جو کسی صاحب نے تحریر کے کالم میں ڈھال دیا ہے۔ محترم صاحب نے بڑی وضاحت اور تفصیل سے مناظرے کے پس منظر و پیش منظر کو بیان فرمایا ہے، جس سے بہت سے لوگوں کو تسلی و تشفی کا سامان فراہم ہو سکتا ہے۔ عنوان کے اضافے درست املا و رموز اوقاف املا کے اہتمام اور کسی قدر ترتیب و تہذیب کے بعد یہ تحریر پیش کی جا رہی ہے۔ خالد سیف اللہ صدیقی بذریعہ سوشل میڈیا۔ بعد خطبہ محترم حضرات اساتذہ اکرام و عزیز طلبہ، انجمن تقویت الاسلام شعبہ مناظرہ طلبہ دارالعلوم دیوبند کا آج یہ پروگرام اپنے معمول کے اجلاس کا ایک حصہ ہے۔ ابتدائے سال، درمیان سال اور اختتام سال پر اس کے اجلاس ہوتے رہتے ہیں۔ جس طرح اور انجمنوں کے اجلاس ہوتے ہیں، خاص طور سے بڑی انجمنوں کے النادی الادبی ہے، مدنی دارالمطالعہ ہے، سجاد لائبریری وغیرہ۔ اس اعتبار سے آج کا یہ اجلاس کسی الگ نوعیت کا نہیں ہے، لیکن اتفاق سے اشتہار کو کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیا، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس کے سلسلے میں تشویش پیدا ہوئی اور کئی جگہ سے مطالبے آئے کہ آج کل کے ماحول میں مناظرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہاں میڈیا کے کچھ افراد موجود ہوں یا خبروں سے دلچسپی رکھنے والے، تو ان کے سامنے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے۔ اس مجمع کے اندر دونوں طرف دارالعلوم دیوبند کے طلباء ہیں جو مسلک علماء دیوبند کے حامل ہیں۔ دونوں ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ان کے مشق و تمرین کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح انجمن میں تقریر کی مشق کرتے ہیں، دیواری پرچوں میں اردو، عربی اور دیگر زبانوں میں مضامین لکھ کر مضمون نویسی کی مشق کرتے ہیں، اسی طرح مسائل کی تنقیح و تحقیق کے سلسلے میں اپنا نظریہ پیش کرنے اور اس کو مدلل کرنے کے سلسلے میں مشق و تمرین کے لیے انجمن تقویت الاسلام کا قیام عمل میں آیا ہے۔ اس میں جہاں اسلام سے خارج فرقوں مثلاً قادیانیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے سلسلے میں مناظرے ہوتے ہیں، وہیں مسلمانوں کے اندر جو فکری انحراف رکھنے والی جماعتیں ہیں اور ان سے ہمارے اکابر کے اختلافات ہیں، ان سے گفتگو کے آداب اور اس کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھی مناظرے کی مشق کی جاتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مودودی جماعت کا، تو ایک تو ہے ملکی مسائل میں ہر ایک کے ساتھ ہمارا تعاون و اشتراک، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند ہمارے اکابر کی جماعت ہے، اس کا اپنا ایک منشور ہے اور ایک انداز فکر ہے، انداز عمل ہے، لیکن مسلمانوں کے مشترکہ مسائل جب زیر بحث آتے ہیں تو تمام مسلم جماعتوں سے، مسالک والوں سے اشتراک ہوتا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے جماعت اہل حدیث ہو، چاہے کچھوچا سے تعلق رکھنے والے حضرات ہوں، اور اگر بریلوی مسلک کے بھی معتدل مزاج کچھ لوگ ان میں شرکت کرنا چاہیں تو ان کو بھی شریک کیا جاتا ہے۔ وہ ملکی مسائل ہیں، مسلمانوں کے ملی مسائل ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، سب شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک مسلک اور نظریے کی بات ہے تو ہر ایک اپنے مسلک کے سلسلے میں پختہ اور آزاد ہے۔ مودودی صاحب سے ہمارا فکری اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں، اور ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہمارے اکابر نے ان سے علیحدگی کیوں رکھی ہے، دوری کیوں بنائے رکھی ہے، ہمارے اور ان کے خیال میں کیا فرق ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور صدر المدرسین شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مجاہد آزادی، ان کو کیا پڑی تھی کہ وہ مودودی صاحب کے دستور اور اصول کو سامنے رکھ کر انہوں نے ان کے بارے میں سوالات قائم کی اور گفتگو قائم کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مودودی صاحب کی سب سے پہلے گرفت کرنے والے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب جماعت اسلامی کا دستور شائع ہوا، اس کے دفعہ 6 کے اندر یہ دفعہ موجود تھی کہ کسی کی ذہنی غلامی میں مبتلا نہ ہو، ہر ایک کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معیار پر پرکھیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کان کھڑے ہو گئے، انہوں نے سوال اٹھایا، کیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ہم اسی طرح پرکھیں گے؟ ان کے بارے میں بھی جانچ پڑتال کریں گے، ان کی بھی تنقیح کریں گے، یا وہ ہمارے تنقید سے بالاتر ہیں؟
تو اس کا جواب یہ ملا کہ نہیں، وہ تنقید سے بالاتر نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی اسی طرح تنقید کی جائے گی۔ چنانچہ آگے کا پورا عمل اسی کے مطابق رہا، کسی کو چھوڑا نہیں گیا۔ یہ بنیادی اختلاف شروع ہوا ہے یہاں سے، اور پھر تفصیلات کے اندر جائیں تو دین کی پوری تعبیر کو مودودی صاحب نے اپنے انداز سے بدل ڈالا۔ رب کا کیا معنی ہے، الہ کا کیا معنی ہے، دین کا کیا معنی ہے، عبادات کے اثرات و مقاصد کیا ہیں، نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے، روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے، زکوٰۃ اور حج کس کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایک تو مفہوم اور اغراض و مقاصد، وہ تو جو امت کے اندر متوارث چلے آ رہے تھے، ایک وہ ہے جو مودودی صاحب نے بیان کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا یکسو عالم، جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کسی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ وہ جڑ کر رہتے تھے اور ایک متفق علیہ شخصیت کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن ان کو بھی ان اصطلاحات کے سلسلے میں مودودی صاحب کے خلاف قلم اٹھانا پڑا۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، خانقاہ نشین، محدث جلیل، خالص درس و تدریس سے تعلق رکھنے والے، یعنی اس زمانے میں جب ہندوستان کے اندر لیگ اور کانگریس کا شدید اختلاف چل رہا تھا، ایک طرف حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ اور ان کے متوسلین جو دیانتاً یہ سمجھتے تھے کہ لیگ کے ساتھ وابستگی مسلمانوں کے حق میں مفید ہے، ایک طرف حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر تلامذہ جو یہ سمجھتے تھے کہ غیر مسلم برادران وطن کے ساتھ اشتراک کر کے ہمیں آزادی کی لڑائی لڑنی چاہیے، وہ دیانتاً مسلمانوں کے حق میں اس کو بہتر سمجھتے تھے۔ دونوں اپنے اپنے نظریے کے اوپر جمے ہوئے تھے اور بہت شدید اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بھی مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو طرز عمل تھا، دونوں کے ساتھ یکساں تعلقات تھے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ۔ کسی کے سلسلے میں انہوں نے کبھی بھی کوئی چیز نہیں لکھی، لیکن مودودی صاحب کے سلسلے میں ان کو قلم اٹھانا پڑا۔ مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، خالص درسگاہی آدمی، ان کو ان کے خلاف قلم اٹھانا پڑا۔ اور جب مودودی صاحب کی تحریک شروع ہوئی اور ان کے قلم کا جادو اتنا سر چڑھ کر بولا کہ بڑے بڑے چوٹی کے علماء ان کے ہم نوا ہو گئے، جن میں مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ہیں، مولانا منظور نعمانی ہیں، مولانا عبد الرحیم اشرف ہیں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے علماء تھے۔ لیکن جب قریب گئے ہیں اور جماعت کے نظریات کو اور مودودی صاحب کے نظریات کو اور ان کے عمل کو دیکھا تو ایک ایک کر کے چھٹتے ہوئے سب الگ ہو گئے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اخلاص کے ساتھ ان کے ساتھ گئے تھے کہ جب انہوں نے اپنا مستقر بریلی چھوڑا ہے اور وہ سیالکوٹ سفر کر کے گئے ہیں، مودودی صاحب کی حمایت میں اس کا نام ہجرت رکھا تھا کہ میں گویا ہجرت کر کے آیا ہوں۔ تن من دھن سے ان کے ساتھ ہو گئے تھے، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد ان کو لکھنا پڑا، مولانا مودودی صاحب کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف، یہ پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ یہ چیزیں ہمارے طلباء کے سامنے آنی چاہیے، ان کے علم میں رہنی چاہیے، اور اس وجہ سے خاص طور سے رہنی چاہیے کہ خاموشی اختیار کرنے کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند کے احاطے میں مودودیت سے متاثر ہمارے طلباء کی بڑی تعداد پیدا ہو گئی ہے، اور تنبیہ اور ہدایت کے باوجود وہ اپنی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہیں اور ان کے اندر سرگرم ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس لیے حقیقت ہر ایک کے سامنے واضح ہونی چاہیے۔ آج کے بعد اس مناظرے کا مقصد طلباء کے درمیان مودودی صاحب کی فکر کا تعارف کرانا ہے، اور جب یہ میدان عمل میں جائیں تو اپنے اکابر کے معتدل مسلک کے حامل بن کر جائیں۔ ہمارا اختلاف بہت سی چیزوں میں جماعت اہل حدیث کے ساتھ بھی ہے، بریلوی حضرات کے ساتھ بھی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ بھی ہے۔ یہ اختلاف صرف ہمیں ہی نہیں ہے، ان کو بھی ہم سے اختلاف ہے، مودودی صاحب کو بھی ہم سے اختلاف ہے، جماعت اسلامی اور جماعت اہل حدیث کو بھی ہم سے اختلاف ہے، بریلویوں کو بھی ہم سے اختلاف ہے، ادھر سے بھی اختلاف ہے، ادھر سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ نظریات کا ہے، مسلک کا ہے، دین کے احکام کا ہے۔ اور جہاں تک ہندوستان کے اندر مسلمان کی حیثیت سے جینے اور زندگی گزارنے کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، ان کے ملی مسائل کا مسئلہ ہے، ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور یہ مناظرہ کسی اسٹیج پر نہیں ہو رہا ہے، کسی میدان میں نہیں ہو رہا ہے، کوئی چیلنج نہیں کیا جا رہا ہے، یہاں دونوں طرف دارالعلوم دیوبند کے طلباء ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ حقیقت سے واقف ہو جائے، اس لیے جن طلباء کے ذہن میں یہ بات ہے اس کو موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ ان سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے واقف نہیں رہیں گے
تو یا تو آپ ان فکروں کے شکار ہو جائیں گے، یا اگر کبھی آپ کو گفتگو کی ضرورت پڑی تو آپ کو لاجواب ہو کر خاموش بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے جیسے اور دیگر موضوعات کے اوپر تیاری کر کے آپ کے ساتھی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، ایک فریق ادھر کا بن جاتا ہے، دوسرا فریق ادھر کا بن جاتا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی فکر کے حامل ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بھی دو جماعتیں بنا کر افکار کا تقابل کیا جائے گا، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ مودودی صاحب کے اور جماعت اسلامی کے نظریات کیا ہیں اور ہمارے اکابر کے نظریات کیا ہیں۔ کیونکہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا نجم الدین اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اکابر نے آخر کیوں مودودی صاحب کے نظریات کی تردید کو ضروری سمجھا۔ اس لیے آج اس مناظرے کو آپ غور سے سنیں، اس کے مضامین کو ذہن میں رکھیں۔ ہاں، مجادلہ مخاصمہ نہیں ہونا چاہیے، دلائل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ آپ کے ذہن کے اندر دونوں طرف کے دلائل آ جائیں۔ پھر آپ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گے، اپنی درسگاہوں میں جا کر اپنے عمل میں مشغول ہو جائیں گے، کوئی آپس کے اندر کا مباحثہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک مشق ہے، جیسے تقریر کی مشق ہوتی ہے، تحریر کی مشق ہوتی ہے، اسی طریقے سے گفتگو کرنے کی بھی مشق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے الفوز الکبیر پڑھی ہے، قرآن علوم کو جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 5 قسموں پر منقسم کیا ہے، اس میں ایک علم مجادلہ بھی ہے، کہ دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز بھی قرآن نے ہمیں سکھلایا ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اسی مجادلہ باللتی ہی احسن کو سکھانے کے لیے انجمن تقویت الاسلام شعبہ مناظرہ کے ذریعے اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد نہ حقیقی مناظرہ ہے، نہ کسی کو یہاں چیلنج کیا گیا ہے، بلکہ طلبہ ہی کی دو جماعتوں کے درمیان مباحثے کی شکل پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ دونوں طرف کے دلائل ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم اپنے اکابر کے معتدل مسلک کے اوپر گامزن رہتے ہوئے آگے قدم بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر کافی ہنگامہ مچا ہوا تھا، اب مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب کا وضاحتی بیان آ گیا ہے، جو آپ حضرات نے ابھی سماعت کیا ہے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا، نیچے کمنٹ کیجئے، اور جانے سے پہلے اس چیز کو بھی دیکھ لیجئے۔ خوشخبری، المدینہ جنرل اسٹور ائمہ، خطبہ اور مدرسین حضرات کے لیے ایک نایاب تحفہ۔ اپنی دکان یا اپنی ذاتی ضرورت کا دینی اسلامی دیوبند میں ملنے والا ہر سامان ہول سیل ہو یا پھر ریٹیل، ہوم ڈیلیوری کی سہولت موجود ہے۔ الحمدللہ بہت ہی کامیاب سروس چل رہی ہے۔ ہوم ڈیلیوری کے ساتھ مزید ایک ہی سامان کے ٹوٹنے پھوٹنے کی ہماری ذمہ داری ہے، بشرطے کہ پورا پارسل ویڈیو کیمرے کی نگرانی میں کھلا ہو۔ مناسب اور سستی قیمت پر لینے کے لیے رابطہ کریں بذریعہ واٹس ایپ 9958018092۔ کچھ خاص چیزیں، کپڑے، کرتا پائجامہ، لیڈیز سوٹ، ٹوپی، صدری، عطر، برقع، بھاگلپوری چادر، بنیان، شہد، گھڑی وغیرہ اور بھی بہت کچھ۔ تو دوستو، دیر کس بات کی، موبائل اٹھائیے اور فوراً اپنا من پسندیدہ سامان آرڈر کیجیے اور گھر بیٹھے سامان پائیے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔